کہ ہم لوگ تو بزم شہنشاد کی جانب سے آج ہم لوگ کا ایک کمیٹی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم لوگ قیصر شمیم صاحب کے نام ایک ایوارڈ شورا کرام یا ادوا کرام جو ہم لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، ایک ان کے نام کا ایوارڈ بھی دیں گے، ایک خطی رقم بھی ساتھ آگے بھی کیا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی ضرور پورا کریں گے علقمہ شبلی صاحب کے نام سے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلدی پروگرام کریں گے، اس میں تاخیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ ضرور کریں گے جی۔ بلال حسن صاحب نے خوشخبری سنائی کہ ان کے نام سے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا۔ اچھی سمجھیے کہ کاوش ہے ان کی، سے مقدم کرتے ہیں اور انہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلق سے محفلیں سجائیں اور ان کے نام سے ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا۔ شہر نشاط کے صدر محترم نے یہ بہت ہی خوشکن، بہت ہی اچھا اعلان کیا ہے۔ مغربی بنگال کی دو بزرگ شخصیات جو علم و ادب کے حوالے سے بہت معتبر سمجھی جاتی ہیں، حضرت علقمہ شبلی اور حضرت قیصر شمیم، ان دونوں حضرات کے نام سے شہر نشاط ایوارڈ دینے کا انہوں نے اعلان کیا۔ میں اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بلال حسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت قیصر شمیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے بزم شہر نشاط کی جانب سے ایک تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں موجود شرکا حضرات نے حضرت قیصر شمیم کے لیے نہ صرف دعائے مغفرت کی بلکہ اپنے دیرینہ تعلقات کا بھی اظہار کیا۔ بزم شہر نشاط کے روح رواں حضرت بلال حسن نے اس موقع پر ان کے نام سے ایک ایوارڈ جاری کرنے اور نقد کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ان کے اب تک جتنے پروگرام ہوئے تھے ان میں سے 39 پروگراموں کی صدارت حضرت قیصر شمیم صاحب نے کی تھی۔ اس موقع پر موجود حضرت خواجہ احمد حسین نے انہیں ولی صفت قرار دیتے ہوئے ان کی زبان کی تاثیر کے حوالے سے کہا کہ حضرت قیصر شمیم نے حج سے واپسی کے بعد اپنے تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ نوجوانی میں ہی لوگوں کو حج کر لینا چاہیے۔ ان کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ ہاوڑہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر آفتاب عالم صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوسرے سال ہی حج کر لیا۔ دوسری طرف صدر جلسہ حضرت حلیم صابر نے انہیں سخن پرور قرار دیا۔ حضرت معصوم شرکی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت قیصر شمیم کی سوچ خیالات کا پتہ ان کی کتابوں کے ناموں سے چلتا ہے۔ بہرحال سبھی لوگوں نے تعزیتی جلسے کا اہتمام کرنے پر حضرت بلال حسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ہماری بات چیت حضرت بلال حسن، حضرت حلیم صابر اور نقیب جلسہ حضرت یوسف ضمیر سے ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس موقع پر حضرت قیصر شمیم کے حوالے سے کیا کہا۔ آج اپنے یہاں پر آئیے جو قیصر شمیم صاحب کے احتیاط میں تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا کہ 2 ایوارڈ جاری کریں گے، ایک قیصر شمیم صاحب کے نام سے اور ایک علقمہ شبلی صاحب جی، اس کے بارے میں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیصر شمیم صاحب سے تو پورا کلکتہ، بنگال، ہندوستان واقف ہے، اور یہ ایک 3 تاریخ کو انتقال ہوا تھا ان کا، اور کلکتہ میں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بھی بہت جگہ ہوگا۔ یہ سارے ثواب کے لیے ہم لوگ نے رکھا، ماشاءاللہ لوگ آئے اور ان سے سبھی لوگ جڑے ہوئے، بنگال کے تو سبھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، کلکتہ کے تقریباً سبھی لوگ جڑے ہوئے ان سے، کوئی شاگرد کی شکل میں، کوئی مشورہ لیتا تھا، کوئی ان کے پاس جاتا تھا۔ بزم شہر نشاط کی 84-85 پروگرام میں اور 39 پروگرام کی صدارت انہوں نے کی تھی، تو یہ ہم لوگ کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، ان کا بہت بڑا احسان تھا، اور ہمیشہ جب بھی ہم لوگ گئے ان کے پاس ہمیشہ انہوں نے ہاں کیا، اور کافی ہم لوگ کی حوصلہ افزائی کی، ہم لوگ کو بہت ہمت ملا، اسی لیے آج جو بزم شہر نشاط کا نام ہوا اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، حضرت قیصر شمیم صاحب کا۔ اور ہم سبھی کی تو پرسنل ان سے تعلقات تھی، گھر بھی جاتے تھے ہم لوگ، باہر بھی ملتے تھے، اور بزم شہر نشاط کا جتنے بھی پروگرام ہوا، دریائے سیر کا ہو یا اردو اکیڈمی کا ہو یا اور کلکتہ کا تقریباً سبھی ہال میں پروگرام ہوا بزم شہر نشاط کا، تو سمجھے سب جگہ تقریباً زیادہ
ایک پروگرام کی صدارت ہمارے قیصر شمیم صاحب نے فرمائی، اور وہ استاد بھی تھے، میں نے کن کن الفاظ، جتنے الفاظ وہ کم پڑ جائیں گے وہ ہر چیز میں ماہر تھے اور ہر چیز کو بخوبی سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے جو لوگ جاتے تھے ان کے پاس وہ سب کو ان کو اچھا مشورہ دیتے تھے۔ اور ایوارڈ کے بارے میں بتائیے، 2 ایوارڈ آپ کو جاری کریں۔ ہاں، اب یہ کہ ہم لوگ تو بزم شہر نشاط کی جانب سے آج ہم لوگ کا کمیٹی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم لوگ قیصر شمیم صاحب کے نام سے بھی ایک ادبی ایوارڈ، شعراء کرام یا ادبا کرام، جو ہم لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، ایک ان کے نام کا ایوارڈ بھی دیں گے اور ایک خطی رقم بھی ساتھ میں دیں گے۔ ایسے طرح کے اعلان آگے بھی کیا تو انشاءاللہ اس کو بھی ضرور پورا کریں گے علقمہ شبلی صاحب کے نام سے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی پروگرام کریں گے، اس میں تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ضرور کریں گے تاکہ جی یہ جو ایوارڈ ہے مطلب جو نئے لکھنے والے ہیں یا جو ادب یا شاعری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو دیا جائے؟ جی، یہ ہمارے جو پینل بنے گا جس میں ماہر تعلیم بھی ہیں، ماہر بڑے شاعر بھی ہیں، اور ان لوگ کے ہم لوگ کمیٹی بنایا ہے، اسے تو پہلے سلیکٹڈ ہے، ان لوگ کے مشورے سے ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے تب۔ فیصلہ کمیٹی والے فیصلہ کریں گے؟ جی 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 یہ کنٹینیو چلتا رہے گا؟ جی چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ سر، آپ نے 3 اہم باتیں کہی ہیں، ایک سخن پرور اور ایک کہا کہ استادی شاعر و استاد، اور ایک کہا شخصیت۔ حضرات گرامی، آج ہم لوگ بزم شہر نشاط کی دعوت پر قیصر شمیم صاحب کے سانحہ ارتحال کے تعلق سے جلسہ تعزیت میں شریک ہوئے، اور تمام متعلقین نے ان کی متعلق اظہار خیال کیا۔ میں نے صدارتی خطبے میں جو چند باتیں کہیں اسی کو دہرانا چاہوں گا کہ قیصر شمیم صاحب ایسے سخنور تھے جن کے مقابلے میں بہت سارے سخنور ملیں گے، لیکن سخنور اور سخن پرور میں فرق ہوتا ہے۔ تو قیصر شمیم صاحب کی حیثیت سخن پرور کی تھی۔ سخنوری سب کر لیتے ہیں، سخن پروری سب کو نہیں آتی۔ ہم لوگ شاعر کے استاد کو استاد الشعراء کہتے ہیں، لیکن قیصر شمیم صاحب کی ذات استاد الشعراء سے بھی بلند استاد الاساتذہ کی تھی۔ ان کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے والے، ان کی آغوش تربیت میں رہ کر بہت سارے شاگرد اساتذہ کے مرتبے کے پہنچے۔ ایسے شاعر، ایسے ادیب، ایسے ناقد سے ہم محروم ہو گئے کہ جن کو برسوں ہم بھلا نہیں پائیں گے۔ ہمارے مغربی بنگال میں ان کے ہم عصروں میں 3 شخصیتیں ایسی تھیں جنہیں ہم لوگ قصر ادب کے 4 ستونوں میں شمار کرتے تھے: سالک لکھنوی، اعزاز افضل، علقمہ شبلی اور قیصر شمیم۔ اس سلسلے کی آخری کڑی قیصر شمیم صاحب تھے، اور قیصر شمیم صاحب کے انتقال سے قصر ادب کا ایک آخری ستون بھی گر گیا، اور ہم ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے جن سے ہماری نئی نسل استفادہ کرتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ بلال حسن صاحب نے خوشخبری سنائی کہ ان کے نام سے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا۔ یہ اچھی سمجھیے کہ کاوش ہے ان کی طرف سے، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ بلال حسن صاحب نہ شاعر ہیں نہ ادیب ہیں، لیکن شاعروں ادیبوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور ان کے تعلق سے محفلیں سجائیں، اور ان کے نام سے ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں تمام حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بزم شہر نشاط کی جانب سے حضرت قیصر شمیم
کی یاد میں تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، جس میں کلکتے کے زیادہ تر قلمکار، شاعر، ادیب حاضر ہوئے۔ میں بھی تعزیتی جلسے میں حاضر ہوا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت قیصر شمیم صاحب کو۔ یقیناً پروفیسر حضرت قیصر شمیم صاحب کا نام علم و ادب کے حوالے سے بہت معتبر اور بہت بڑا ہے، اور کلکتے میں ہی نہیں بلکہ مغربی بنگال کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں ان کی شخصیت معتبر مانی جاتی ہے، اور ہمارے درمیان سے ان کا اٹھ جانا یہ صرف کسی خطے اور کسی علاقے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ اردو زبان کا نقصان ہے، اردو شعر و ادب کا نقصان ہے۔ اور قیصر شمیم صاحب کی شخصیت، ان کی علمی جو حیثیت تھی وہ سبوں کے سامنے ہے۔ آنے والی نسلیں ان سے استفادہ کریں گی۔ ان کے ہم عصر جو ان سے پیشتر دنیا سے جا چکے تھے، مثلاً سالک لکھنوی صاحب، اعزاز افضل صاحب، علقمہ شبلی صاحب، یہ آخری ستون جیسا کہ صدر جلسہ حلیم صابری صاحب نے کہا، اس سلسلے کی آخری کڑی تھی جو ٹوٹ گئی ہے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ رحمت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیصر شمیم صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اور اب کوئی دوسرا قیصر شمیم تو نہیں پیدا ہوگا، مگر اللہ بدل ضرور پیدا کرتا ہے، اور اس کے کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ کسی کو ہو بہو تو پیدا نہیں کرتا، لیکن بدل پیدا کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جن کاموں کو قیصر شمیم صاحب نے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے اور آگے بڑھانے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا، اور یہ سلسلہ علم و ادب کے کارواں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ جی، بلال حسن صاحب بزم شہر نشاط کے صدر محترم نے یہ بہت ہی خوشکن، بہت ہی اچھا اعلان کیا ہے کہ مغربی بنگال کی دو بزرگ شخصیات جو علم و ادب کے حوالے سے بہت معتبر سمجھی جاتی ہیں، حضرت علقمہ شبلی اور حضرت قیصر شمیم، ان دونوں حضرات کے نام سے بزم شہر نشاط ایوارڈ دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ میں اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بلال حسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح ہم اپنے بزرگوں کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔